السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے فرمایا 21واں پارہ ہے اور رب کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، یعنی کہ جو کام نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس کو کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً کر لینا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، میرے بھائی کا سوال ہے کہ جو بندے نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ کوئی چیز کھا لیں تو کیا اس کے بعد کولی کرنا لازمی ہے؟ وضو کے بعد کھانا کھایا ہو یا دودھ پیا ہو تو کیا نماز کے لیے کولی کرنا ضروری ہے؟ میرے محترم بھائیو، اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 فرمان ہیں، 2 عمل ہیں جو نبی علیہ السلام کے نماز کے متعلقہ ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھانے سے پہلے یہ دونوں کام کیے ہیں جو کہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ دونوں سوال ہی میرے اس بھائی کے سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کرنے کے بعد دودھ پیا، دودھ تناول فرمایا اور اس کے بعد کولی کی اور فرمایا کہ اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، میں نے اس لیے کولی کی ہے، کرولی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اور پھر کولی کی اور پھر نماز پڑھائی۔ وجہ کیا بتائی؟ فرمایا اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اس لیے میں نے دودھ پینے کے بعد کولی کی ہے۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت کھا رہے ہیں، سالن کھا رہے ہیں اور اتنی دیر میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، آگے ہمیں نماز پڑھا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، گوشت کھا رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت کھاتے کھاتے اٹھ گئے اور جا کے نماز پڑھائی۔ تو میرے محترم بھائیو، ان دونوں احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر بندہ دودھ پیے تو اس کے بعد کولی کر لینی چاہیے، یعنی کہ چکناہٹ والی کوئی چیز کھائے تو اس کے بعد کولی کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کولی کی اور کھانا کھایا، سالن کھایا، گوشت کھایا، لیکن کولی نہیں کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت کھا رہے تھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے اور نماز پڑھا کے دوبارہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ دودھ پینے کے بعد کولی کر لینی چاہیے، اور اگر کھانا وغیرہ بندہ کوئی کھاتا ہے یا کوئی اور چیز کھاتا ہے، اگر کولی کر لیتا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، یعنی کہ ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو میرے اس بھائی کے سوال کا جواب میرے خیال سے بھائی کو مل گیا ہوگا
کہ وضو کے بعد کھانا کھایا ہو یا دودھ پیا ہو تو کیا نماز کے لیے کولی کرنا ضروری ہے؟ تو میرے محترم بھائی، اگر دودھ پیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کولی کر لینی چاہیے۔ اگر کھانا کھایا ہو، گوشت کھایا ہو یا کوئی اور چیز کھائی ہو تو اگر کولی کر لی جائے تو بہتر ہے، اگر نہ کی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔